نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. واجب احترام معزز سامعین اور مسند انصاب پر جلوے آرام منصفین، میں آج مختصر وقت میں ختم نبوت اور رد قادیانیت کی طویل موضوع پر مفصل اور مزلزل انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک بول جامع مگر مختصر ہے، ہر ایک بول جامع مگر مختصر ہے، بہت پرکشش ہے، بہت پر اثر ہے۔ محمد مصطفیٰ افضل ہے سارے رسولوں میں، محمد مصطفیٰ افضل ہے سارے رسولوں میں، جیسی ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بر کی پھولوں میں۔ حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر۔ خدا نے بنائی ہے صورت محمد کی، ہوا ہے عاشق جس نے دیکھ لی صورت محمد کی۔ جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہو وہ ہے صورت محمد کی۔ حق بات کا ہر وقت ہم اظہار کریں گے، حق بات کا ہر وقت ہم اظہار کریں گے، ممبر یہی ہوگا تو سردار کریں گے، جب تک کہ تلک منہ میں زباں سینہ محفل قادت کی نبوت کا ہم انکار کریں گے۔ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا وہ حقدار نہیں ہے۔ خاموش رہ سن کی جو اسلام کی توہین، خاموش رہ سن کی جو اسلام کی توہین، بے شرم ہے بزدل ہے وہ خوددار نہیں ہے۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے ختم نبوت۔ اس عنوان میں مرکزیت دو چیزوں کو حاصل ہے، پہلا مسئلہ ختم نبوت اور دوسرا رد قادیانیت۔ ختم نبوت کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہ ہوگا، چاہے ذلی ہو، بروزی ہو، تشریح ہو یا غیر تشریح ہو۔ جب رب کائنات نے قصر نبوت کی تعمیر کی تو اس کا اختتام حضور کے ذات باری پر فرمائے، جس کی تائید خود آقا یوں فرماتے ہیں فَجِئْتُ أَنْتَ فَأَتْمَمْتُ تِلْكَ نِبِيَّتِي، میں نے آ کر قصر نبوت مکمل کر دی۔ قرآن کی 100 آیات اور 200 احادیث، اجماع صحابہ و تابعین، اجماع فقہاء و محدثین ختم نبوت کی عکاسی کرتے ہیں، اور 1,24,000 انبیاء کا کمال منصب نبوت دو چیزوں سے مزین ہوتا ہے۔ نمبر 1 ما قبل الانبیاء کی تصدیق کرنا، اور نمبر 2 ما بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، مگر میرے آقا کا کمال منصب نبوت اعلان ختم نبوت پر ہوتا ہے۔ چنانچہ رب لم یذر سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیات کی تفسیر خود آقا یوں فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس آیات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لم ينزل بعد هذه الآیہ حلال و حرام، اگر اس آیات کے بعد کسی اور احکام کی ضرورت نہیں رہی، کسی اور دین کی ضرورت نہیں رہی، تو آپ ہی تو خاتم النبیین ہے۔ اور یہ عقیدہ ختم نبوت اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں امام اعظم فرماتے ہیں من طلب منہ علامت فقد کفر، ان دلیل کی بنیاد پر پھر مولا علی قادری لکھتے ہیں اس عقیدے کا منکر بھی کافر ہے اور اس عقیدے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کو کلمے سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو کلمہ عطا کیا۔ کلمے کا پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا کیا آدم علیہ السلام کو، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اس کا پہلا جز بے نقطہ اور دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا ہوا نوح علیہ السلام کو، لا الہ الا اللہ نوح نجیع اللہ، اس کا بھی پہلا جز بے نقطہ دوسرا جز با نقطہ۔ پھر کلمہ عطا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اس کا بھی پہلا جز بے نقطہ اور دوسرا جز با نقطہ۔
مگر جب باری حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئی تو کلمہ عطا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا پہلا جز بے نقطہ اور دوسرا جز بھی بے نقطہ. گویا اللہ سمجھا رہی ہے جیسے لا الہ الا اللہ پر ربوبیت ختم ہے ویسے محمد رسول اللہ پہ نبوت ختم ہے. میں اپنے تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گا. اکملت لکم آیا قرآن کو پڑھ کر اکملت لکم آیا قرآن کو پڑھ کر ذلی و بروزی کی نبوت کو مٹا دو. ہو جس کی محمد کے مساوات کا دعویٰ ہو جس کو محمد کی مساوات کا دعویٰ مسوا ہو جہنم کی وعید اس کو سنا دو. وما علینا الا البلاغ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم. صدر اعلیٰ وقار میرا موضوع گفتگو ہے ہمیں ختم نبوت پر ہوشیار رہنا ہے. ختم نبوت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کرنا ہے. میرا اس ایوان اور پورے پاکستان سے یہ سوال ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر تخلیق ہونے والی اس مملکت خداداد میں مجھے اور آپ کو اس بنیادی عقیدے پر پہرا دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی جب دنیا اسلام کا ایٹمی طاقت کا آئین ہمارے لیے ختم نبوت کے عقیدے کو تسلیم کرنا لازمی ٹھہراتا ہے؟ تو پھر کبھی مشرق تو کبھی مغرب میں ختم نبوت کی مہر چیرنے کی صدائیں کیوں آتی ہے؟ کبھی اقتدار کے ایوانوں کے اندر اور کبھی باہر سے ختم نبوت ترمیمی بلکہ بازگشت سنائی کیوں دیتی ہے؟ نبوت ختم ہے تجھ پر رسالت ختم ہے تجھ پر نبوت ختم ہے تجھ پر رسالت ختم ہے تجھ پر تیرا دین ارفع و اعلی شریعت ختم ہے تجھ پر. تیرے ہی دم سے بزم انبیاء کی رونق و زینت تیرے ہی دم سے بزم انبیاء کی رونق و زینت تو صدا انجمن شان صدارت ختم ہے تجھ پر. تیری خاطر ہوئی تخلیق یہ عرض و سما سارے تیری خاطر ہوئی تخلیق یہ عرض و سما سارے وہ وجہ ضرورت تھی ضرورت ختم ہے تجھ پر. جب ختم نبوت پر میرا ایمان کامل ہے تو کس میں جرت ہے جو ختم نبوت پر قدمن لگانے کی کوشش کرے؟ کون ہے جو اپنا بن کر غیروں کی طرح وار کرے؟ کون ہے جو بائی سے بائی کو لڑواتا ہے؟ آئے حقائق سے بات کرے. منکرین ختم نبوت نے جب جب سر اٹھایا انہیں ایک لمحہ چین میسر نہ آیا اور جب استعماری طاقت عالم اسلام پر غالب آئی فتنوں نے سر اٹھایا تو علماء میدان کا رضا میں کود پڑے. جس دن ختم نبوت پر آنچ آئی اس دن روئے زمین پر قیامت برپا ہوگی. والسلام وآخر الدعوانا الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم. آج مجھے ختم نبوت کے اہم موضوع پر چند الفاظ عرض کرنے کا موقع ملا ہے. بطور مسلمان آج ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ عقیدہ ختم نبوت اصل میں ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام میں دنیا میں بھیجے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور احکامات دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے. اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیج کر نبوت کے سلسلوں کو قیامت تک کے لیے بند کر دیا. عقیدہ ختم نبوت کے مطابق ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کوئی اور نبی نہیں آئے گا. ہمیں اپنے آنے والی نسلوں اور پوری دنیا تک یہ پیغام پوری ذمہ داری سے پہنچانا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے اور اس عقیدے کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے. ختم نبوت پر مضبوط ایمان رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور کامیابی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان بننے اور آخرت اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.